ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رانا احسان افضل صاحب، بریک سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ہمایوں محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے آئین کو ڈیکوریشن پیس بنا دیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ خواتین کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوئے بغیر ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعظم پاکستان، ان کا انتخاب ہو سکتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ سینٹ کے جو اراکین ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں ان کا انتخاب نہیں ہو سکتا کیونکہ خواتین مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا. چلیں اس بات کے اوپر آپ کی لاجک تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اب جب سینٹ کے اراکین مکمل نہیں ہوئے، وہ سینیٹر جنہوں نے خیبر پختونخوا سے منتخب ہونا تھا وہ نہیں ہو پائے، تو پھر اب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ واٹ از دا لاجک؟ سب سے پہلے تو یہ خواتین نشستوں کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا. یہ کوئی ہماری چوائس سے نہیں ہوا یا ہماری من مرضی سے نہیں ہوا. ہماری بالکل خواہش ہو سکتی تھی، لیکن اس کا فیصلہ عدالت نے کیا ہے. اور جس طرح یہ بلے کا نشان بھی کہتے ہیں، وہ ہم نے نہیں چھینا، وہ بھی سپریم کورٹ کی تصدیق کے ساتھ ان کی اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے گیا ہے. اور دونوں جو پرائم منسٹر کا الیکشن ہے یا جو اسپیکر کا الیکشن تھا، اب جب منتخب ہوئے ہیں پارلیمنٹیرین جو ہیں جنرل الیکشن کے بعد، تو ایک ٹائم لائن ہوتی ہے جس کے اندر یہ الیکشن ہونے ہوتے ہیں. اور کوئی عدالتی اس طرح کا بائنڈنگ فیصلہ نہیں موجود تھا جو کہہ رہا تھا کہ اوتھ. اس وقت ایک بائنڈنگ فیصلہ موجود ہے پشاور ہائی کورٹ کا جو کہہ رہا ہے کہ آپ اوتھ لیں، تو آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں کہ آپ اس فیصلے کی ایک تو آپ اپیل بھی آپ لیٹ کی آپ نے سپریم کورٹ میں بہت وقت ضائع کرنے کے بعد، اور پھر اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن نہیں کی. تو یہ فرق ہے. اس وقت کوئی اس طرح کا عدالتی فیصلہ بھی نہیں تھا اور ایک پروسیس چل رہا تھا کہ جو ہے ریزرو سیٹس کا کیا ہونا ہے، لیکن آئینی طور پہ جو ٹائم لائن تھی وہ فالو ہونی تھی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا، اور جو جس طرح گنڈا پور صاحب نے ایک پریس کانفرنس نے بھی کہا تھا کہ ہم لڑیں گے اور ایسا ہونے نہیں دیں گے، تو بات یہ کس سے لڑیں گے؟ عدالتی فیصلوں سے آپ لڑیں گے. عدالتی فیصلہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور یہ الیکشن کب ہونا ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی اور جماعت کا فیصلہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرانا ہے، جو کہ آئینی طور پہ انڈیپینڈنٹ ادارہ. صحیح. ہمایوں محمد صاحب، آج جو ہے وہ سابق سیکٹری ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے وقاص ملک ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے درخواست دائر کی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. انہوں نے شکایت درج کی ہے کہ جو سینئر پیونی جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے محسن اختر کیانی صاحب، وہ ریاست مخالف ایجنڈا جو ہے انہوں نے اپنایا ہے، دیگر ججز کو انہوں نے ساتھ ملا لیا ہے. ڈو یو اگری کہ واقعی محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے جو شکایت ہے یہ انڈیجنس ہے، اوریجنل ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر لگائے گئے الزامات جو ہیں وہ درست ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر ریاست مخالف کیا چیز ہے. مجھے آنیسٹلی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں ریاست مخالف کیا چیز ہے. انہوں نے 2-3 باتیں ہائی لائٹ کی ہیں. وہ ہائی لائٹ یہ تھی کہ ان کے کمروں کے اندر، گھروں کے اندر، بیڈ روم کے اندر کیمرے ہیں. اب اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مطلب کیا ریاست کے خلاف بات کرنا ہے؟ انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ایک پریشر آ رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے مطلب ہم لوگ پاکستان کے خلاف ہیں یا اس کے خلاف ہے. اور بائی دا وے جوڈیشری جو ہے نا وہ ریاست کا سب سے امپورٹنٹ ستون ہے، بلکہ انفیکٹ اس جوڈیشری کے اوپر ریاست قائم ہوتی ہے. اگر آپ جوڈیشری ہٹا دو تو ریاست ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر جنگل کا اندھا قانون مائٹ از رائٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جو کہ شاید لوگوں کو پسند ہے. تو جوڈیشری از دا سینٹرل پلر آف ریاست. اب جوڈیشری کہتی ہے کہ ہمارے اوپر ان نیسیسری پریشر آ رہا ہے کہ ہم فیصلے ایسے کریں کہ جو کہ غلط ہے. اچھا، اس کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کل لوگ کیا بتا رہے ہیں. لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو توشہ خانہ اور پچھلے 1 سال کے اندر جو بھی ہے، ایون رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سب سے سٹانچ اپوزیشن والوں میں سے ایک ہے، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو جتنے بھی کیسز ہیں یہ غلط ہیں. اور اگر کوئی آنیسٹ
اور ایماندار اور میرٹ پہ فیصلے کرنے والا اگر کوئی جج ہو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی آنےسٹ جج ہو، مطلب یہ ہے کہ زیادہ جج وہ کہتے ہیں آنےسٹ نہیں ہے، تو اگر کوئی آنےسٹ جج ہو اور میرٹ پہ فیصلہ کرے گا تو ان میں سے ایک کیس بھی نہیں ٹھہرے گا۔ ہم نے دیکھا یہ کیس کس طریقے سے رن کر رہے تھے۔ پھر دوسرے میں ہمارے اپنے آنریبل ایک سینیٹر ہیں، سینیٹر افنان، انہوں نے بھی جاوید لطیف صاحب کی جو بات تھی اس کو انڈورس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس تو مینڈیٹ ملا ہی نہیں تھا اور ان کو مینڈیٹ دلایا گیا ہے۔ مطلب ان جاوید لطیف اور افنان اللہ اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے ایکچولی کرائم کو ایکسپٹ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM دے آر پارٹنرز ان کرائم، اور کرائم کیا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں نے صحیح۔ اچھا مجھے اس پہ ذرا جواب لینے دیں۔ رانا احسان افضل صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں بھی نون لیگ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنس آف اوپینین اس کا اظہار کرتے رہے، یہ جاوید لطیف صاحب والا معاملہ، چند دیگر لوگ، سینیٹر کرمانی صاحب ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے فیصل آباد سے ہی بڑے اہم رہنما ہیں، پنجاب کے صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، پارٹی ان کے بیانات کو اون کر رہی ہے، کاؤنٹر نہیں کرنا چاہ رہی، پالیسی آپ لوگوں کی ہے کیا؟ جو بات وہ کہہ رہے ہیں کیا اس کو پارٹی پالیسی سمجھا جائے؟ یہ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، پارٹی پالیسی تو کلیئر ہے کہ پارٹی وفاق میں بھی ایک کولیشن سیٹ اپ میں حکومت کر رہی ہے اور پنجاب میں بھی حکومت کر رہی ہے، اور پارٹی پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ چلا رہی ہے پارٹی، اور گورنمنٹ کی پالیسی آپ کے سامنے، یہ ان کی انڈیویجول رائے ہے، ان کے اوپینین ہے جو وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت کے اندر دے رہے ہیں۔ پارٹی پالیسی وہ بیان نہیں کر رہے، جس سے روکا بھی نہیں جا رہا، جی جس سے روکا بھی نہیں جا رہا، پارٹی کی طرف سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس قسم کے بیانات مت دیں، یہ مت کہیں کہ ہمارا اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ غالباً جعلی ہے یا کھوکھلا ہے یا اس کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہے۔ یہ تو میرا نہیں خیال انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے، اب اس کو جو مرضی انٹرپریٹ کیا جائے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ وہ پارٹی پالیسی کا بیان نہیں وہ دے رہے، اپنی انڈیویجول رائے دے رہے ہیں، اور نہ یہ پارٹی پالیسی بیان کر رہے ہیں اور نہ یہ گورنمنٹ کا موقف بیان کر رہے ہیں۔ صحیح، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ رانا احسان افضل صاحب آپ کا، سینیٹر احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شہباز رانا بھی موجود تھے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ پاکستان میں ظاہر ہے کہ اب عید کا موقع ہے، اور عید کے موقع کے اوپر اگلے 2-4 دن آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ قدرے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اس طریقے سے گرما گرمی نہیں ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں اس وقت وہ چنگاری موجود ہے کہ لگتا یہ ہے کہ عید کے بعد خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف پلان کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر ہلچل وہ کس حد تک جو ہے وہ مچتی ہے، اور اس کو ڈائی ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کیا حکومت ایفرٹ کرتی ہے، یہ جو اتحاد بن رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، ان کو اپروچ کیا جاتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا ان دا ٹائمز ٹو کم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔